جی السلام علیکم. السلام علیکم طاہر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طاہر صاحب مولانا صاحب سے میں نے پرسوں سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر غلام جلانی برق صاحب کے حوالے سے. ہاں ہاں. آپ میں لکھا کہ اللہ کی عادت، شاید آپ نے اس کتاب کا حوالہ اللہ کی دیا. عادت کا ذکر تو میں نے اسے مزید اسٹڈی کیا تھا تو اس میں انہوں نے حوالہ دیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا بھی جی جی ایک، اور دوسرا پچھلی جو قومیں گزری ہیں جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے جی جی. کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیا. آپ کا سوال یہ تھا کہ دنیا ہی کے اندر بدکار آدمی کو جب تک سزا نہیں ملتی وہ مرتا نہیں ہے. مرتا نہیں ہے. یہی بات ہے نا، خلاصہ کلام یہ تھا. جی مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں. بالکل یہی بات تھی. اگر یہ دارالعمل ہوتا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کو بھی نہ ملتی، وہ قیامت والے دن اللہ جزا دیتا. تو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلی قوموں کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. نہیں میرے بھائی، کئی باتیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ جب نبی کسی قوم میں مبعوث ہوتا ہے نا اور وہ اتمام حجت کر لیتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا، کیا کوئی شک نہیں رہا سمجھانے میں، یہ ضد سے نہیں مان رہا ہے ورنہ کسر پوری ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا ہے، وہ بھی ان کے اعمال کی پوری جزا نہیں، وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. جو کرتوتیں انہوں نے کی وہ تو میرے بھائی آگے جا کر بھوگے، یہ مر جانے سے وہ سزا تو نہیں مل گئی. یہاں ان کا صرف خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پیغمبر آئے اور وہ دین اپنا پوری طرح پہنچا لے پھر عیش کرتے رہیں. لوگ دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا ایمان لائیں، ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ صفا ہستی سے انہیں نابود کر دیتا. اس کے لیے بھی اللہ نے دو طریقے رکھے ہیں. اگر نبی کے پاس طاقت نہیں ہوتی، ساتھی تھوڑے ہوتے ہیں، تو اللہ اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل کرتا ہے، آسمانی یا زمینی. اور اگر ساتھی ہوتے ہیں پھر جہاد کا حکم ہوتا ہے کہ مسلمان کی تلوار ہی اللہ کا ہے کوڑا، ختم کرو. اس لیے مکہ معظمہ والوں کو بھی نوٹس دے دیا گیا تھا کہ اب 4 ہی مہینے ہیں، ایمان لے ورنہ ہمارا ستیاناش کر دیا جائے گا. تو یہ جو ہے نا کہ ختم کر دیا جائے، سانپ کو مار دیا گیا، یہ سزا نہیں ان کو ابھی ملی. سزا تو جو ساری عمر وہ کرتوتیں کرتے رہے، وہ دفتر بنا ہوا ہے وہاں بھگتیں گے. صرف اللہ ان کا استحصال جڑ کاٹ دیتا، ختم کر دیتا. اور یہ جو بات تھی نا وہ یہ تھی کہ یہاں کوئی کلیہ نہیں کہ نیکوں کو انعام ملے اور بدوں کو سزا، یہ نہیں، دارالجزا اس طرح نہیں. باقی اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا وہ نیکوں پر بھی آ جاتی ہیں، جس سے ان کی غلطیاں معاف ہوتی ہیں، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے. بروں پر بھی آتی ہیں، ان کو تھوڑی بہت اللہ کی طرف سے سرزنش ہوتی ہے، کان کھینچا جاتا ہے کہ اب بھی باز آ جائیں، اور نہیں باز آتے تو کئی مرتبہ ان کی جڑ بھی کاٹتی جاتی ہے قوموں کی جیسے. مگر پوری سزا جو ہے اس دنیا میں ممکن ہی نہیں. ایک آدمی نے 10-15 آدمی قتل کر دیے، آپ بتائیں کون سی عدالت وہ سزا دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس کو 10 مرتبہ سزائے موت دی جائے، مگر 10 مرتبہ دی نہیں جا سکتی. جان تو ایک ہے. پتہ چلا کہ انصاف یہ کہتا ہے کہ اس کو اتنی ملنی چاہیے، مگر اس دنیا میں انتظام نہیں. اس کے لیے وہ دنیا جہاں مرے گا نہیں، بار بار پھر یہ اس طرح ہی بھگتتا رہے گا. باقی یونس علیہ السلام کا معاملہ جو ہے نا وہ نہیں کہنا چاہیے کہ انہیں سزا ملی یا کوئی ان کو ایسا ہوا، ایسی بات نہیں. وہ جیسے ایک آدمی اپنی ڈیوٹی سے چلا جائے بغیر اجازت تو اس کو ڈانٹا جاتا کہ واپس اپنی ڈیوٹی پر جاؤ. یونس علیہ السلام نے اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت کی. ایک قوم میں بات کرتے رہے مگر غصے میں آ گئے، کتنی مدت ہوئی نہیں سمجھتے، دفع ہو اپنی جان کو روئے میں جا رہا ہوں. غصے میں نکل گئے، اللہ نے پکڑ لیا کہ جب میری طرف سے اجازت نہیں ملی کیوں کام چھوڑ کر آئے، چلو ڈیوٹی پر واپس. وہ واپس چلے گئے. قوم پہلے سے کانپ گئی تھی، وہ جاتے ہی منتظر سے مسلمان ہو گئے. تو یہ مصیبتیں جو ہیں اس دنیا میں ان کے کئی رنگ ہیں جس کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا. اللہ جانتا ہے، یا وہ آدمی خود اپنے ضمیر سے پوچھے کہ اس کی آزمائش ہے، اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، سزا مل رہی ہے، مگر پوری سزا یا پورے انعام کا آپ خود سوچ رہے ہیں یہاں کوئی طریقہ نہیں، نہ کسی کو مل سکتی. 60 سال ایک آدمی نیکیاں کرتا رہا، کیا 1-2 منٹ میں اس کو ملے گی؟ وہ تو ہمیشہ کی زندگی. تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے غلام جیلانی کی طرح، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں ہی سارا قصہ ختم ہو جاتا، پھر اگلی دنیا کی کیا ضرورت؟ یہاں نہیں کچھ بھی ہوتا، آگے جا کے لوگ پوچھیں. یہاں تو لوگوں نے دیکھا کئی ظالم بادشاہ عیش کرتے مرے، ان کے سر درد بھی نہیں ہوا. کئی نیک لوگ جو ہیں پھانسیوں پر لٹکا دیے گئے. بات واضح ہوگی بھائی. جی بہت شکریہ. چلیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جو تسی تقدیر دا مسئلہ کیتا ہے، ہاں ہاں بچے بھی تو بڑے پریشان ہو گئے.
کہ اگر دعا دے نال کوئی مسئلہ مطلب دعا کرنا کچھ نہیں فائدہ ہوندا ہے کوشش انسان کرے دعا کرے مولانا نے بتایا ہے کہ دعا کرنے سے تقدیر کے اندر بھی اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا تو میں نے پہلے تو اس پہ بیماری ڈالنی تھی اب اس کو تندرست کرنا ہے دعا کا فائدہ تو میری بہن ہے مگر وہ تقدیر کے اندر ہی ہے نا دوائی کھانی بھی تقدیر کے اندر جو سوال تھا نا کہ تقدیر کو کوئی شاید بدل سکتی ہے اس کو میں نے کہا کہ یہ نادان لوگ کرتے ہیں کیونکہ تقدیر کوئی ادھوری بات ہے نہیں کوشش کرنا بھی اللہ نے پسند ہے کہ وہ تو بہن میں نے کہہ دیا کہ نہیں کریں گے تو تقدیر میں ہی ہے کہ یہ دوائی نہیں کھائے گا مرتا رہے گا یہ دعا کر لے گا تو اس کو شفا ہو جائے گی وہ تقدیر خود کہہ رہی ہے کہ دعائیں کرو دوائیاں کھاؤ ہاں اگر وہ کوشش کر رہے ہیں مطلب تقدیر جو نہیں کر رہے اپنی بار بار جی بالکل بالکل اپنی تقدیر کی وجہ سے یہ آپ تقدیر کوشش کی کر وجہ رہے سے ہیں کر رہے ہیں بالکل مسئلہ صرف یہ سمجھایا کہ صرف اتنی بات ہے نقطے والی بات کہتے ہیں نا کہ تقدیر کو بدلنا وہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ بے علم سمجھتے ہیں کہ پہلے کچھ بات کیا بدلتا پھرتا نہیں یہ کہیں کہ بیمار ہونا بھی تقدیر میں ہے پھر عقل دی ہے کہ دوائی کھاؤ پھر لکھا ہے کہ یہ بھی تقدیر میں جی اگر ایک طالب علم کم پہاڑ بھی آ رہی دوبارہ کوشش کر رہے اللہ نے حکم نہ نہیں کر رہا پھر بالکل بالکل کوشش کرنی جب اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے بالکل فرض ہے ہم پر کریں کرے کوشش اور تقدیر اس کے ساتھ ساتھ ہی انشاءاللہ چلے گی رکاوٹ نہیں ڈالے گی اچھا جی بہت شکریہ سن لیا یہ گھر پہ مولانا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے آپ کی بات سے نہیں کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں یعنی اب ٹھیک ہو گیا انہوں نے بات بتا تو دیا سمجھ میں آ گئی السلام علیکم روکتی نہیں تقدیر الٹا دھکیلتی ہے کہ کر دعا ورنہ نہیں ہوگی تیری بات جی السلام علیکم وعلیکم صرف بدلنے کی بات کو غلط کہا کہ بدلنے کا نہیں کہنا چاہیے یہ کرنے سے پہلے یہ تحریر سوال ہے کوئی نکال نہیں اچھا اور تقدیر پر بھی ایک شعر ریکارڈ کرا دوں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رمز باریکش حرف مضمرس تقدیر کا جو ہے نا مشکل مسئلہ ایک حرف میں چھپا ہوا رمز باریکش بحرف مضمرس تو اگر دیگر شوی وہ دیگر تو اگر بدل جائے تقدیر وہاں بدلی ہوئی نظر آ جائے گی کوئی روڑا نہیں اٹکاتی کرو وہی تقدیر میں لکھا صرف جو تم نے کرنا اللہ اس کو جانتا اللہ روکتا نماز اگر پڑھے گا تو وہاں لکھا پڑھتا جو حرام دادا نہیں پڑھا اللہ غلط لکھ لے کہ پڑھے گا نہیں وہاں لکھا نہیں پڑھے گا خود جو تم نے کرنا کرو تقدیر اگر آپ کو روکنے آئے گی مجھ سے پوچھ لینا اللہ کے علم کو آپ کو روکنا چاہتے ہیں کہ وہ نہ جانے بدلنے کی بات ذہن سے نکال دیں باقی میدان کھلا جو جو کرتے جائیں گے تقدیر وہی لکھی ہوگی تقدیر روکے گی نہیں آپ کو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں نے مسئلہ پوچھنا تھا کہ میں میٹرک میں پڑھتی تھی تب ہاں اب میرے ماشاءاللہ بچے ہیں ماشاء اللہ اللہ تندرستی دے زندگی دے مطلب بڑی بیٹی کالج جاتی ہے تو جب میں میٹرک میں تھی نا تو تب میں نے ایک لڑکی کا پین چوری کر لیا تھا بھولی بسری یادیں آپ کو ابھی تک یاد ہیں جی ہاں جی تو وہ میرا پین دراصل ان دنوں میں نا گما ہوا تھا تو میں نے اس کا چوری کر لیا ٹھیک ہے تو اب میرے دل سے ایک کسی لمحہ بھی نہیں مطلب بوجھ سمجھتی ہیں بہن یہی تو اللہ تعالیٰ نے میری بہن ہمارے اندر ایک قاضی بٹھا دیا جج جو ہر وقت ہمیں بتاتا کہ تم نے یہ کام غلط کیا یہی قیامت کے دن پیش ہو جائے گا نا کہ میں تو اس کو ٹوکتا رہا تھا بتاتا رہا کہ یہ کام غلط ہوا ضمیر جس کو تو وہ اب یہ ہے کہ اب شادیاں ہو گئی وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی وہ چلی گئی کہاں باقی سہیلیاں بچھڑ جاتی ہیں قیمت کتنی دفعہ مسجد میں دی ہے کہ اس کی لڑکی کی طرف سے بہت اچھا کیا بس یہی حال ہے اس کا کہ جس مال کا مالک اب نہیں مل سکتا وہ صدقہ کر دی جائے اور یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں اس کو مولانا بہن کہہ رہی ہیں کہ کئی دفعہ کر چکی ہیں اور ابھی ان کے ذہن سے وسوسہ دور نہیں ہوا ابھی بھی سمجھتی ہیں کہ پین باقی ہے نہیں پین اب جو ہے نا وہ آپ کی طرف سے ادا ہو گیا اس کو چھوڑیں اب اور غریب مسکینوں کی مدد کریں اللہ فضل فرمائے کرم جی ٹھیک ہے مولانا ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ایک جانور خریدے 2 عقیقے کے لیے